عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ ثلاثا قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، یہی ارشاد، یہی حدیث ہم نے کل پڑھی تھی اور اس کی تشریح جہن کر رہے تھے۔ ایک صحابی ہیں تمیم داری رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے، یعنی دین نام ہے بھلائی کرنے کا۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی، یعنی الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بیان فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کس کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام دین ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام دین۔ میں نے کل آپ کو سمجھایا تھا اور بتلایا تھا کہ اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب۔ اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو جو ادا کیا جائے، اور اللہ کے حقوق کتنے میں نے بتلائے تھے؟ 3 حقوق بتلائے تھے۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر جو ہے ایمان لانا، پھر اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور اللہ نے جن باتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے اس سے جو رک جانا، اور اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ 3 اللہ کے حق ہیں۔ جو شخص یہ حقوق ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ جو خیر خواہی کرنے والا ہے۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ، یعنی قرآن کریم کے ساتھ بھلائی کرنے، خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیسے کی جائے گی؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ یعنی قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے حقوق کو ادا کیجیے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے، اللہ کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اسی طریقے پر قرآن کریم کے بھی حقوق ہیں، اللہ کی کتاب کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ کی کتاب کے حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا۔ قرآن کریم کے 4 حق، قرآن کریم کے جو ہے 4 حق ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم پر جو ایمان لانا یہ سب سے پہلا حق ہے۔ جو شخص قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، آخری کتاب جو سمجھتا ہے، وہ قرآن کریم کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتا ہے، یا اللہ کی کتاب تو سمجھتا ہے لیکن آخری کتاب نہیں سمجھتا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہا، بھلائی نہیں کر رہا۔ تو پہلا حق قرآن کریم کا کیا ہے؟ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ تو قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ تو محمد کا جو ہے کلام ہے، کوئی کچھ جو ہے کہتا ہے، لیکن جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ لیکن اب چند دنوں سے ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی ہے جو قرآن کریم کو اللہ کی کتاب تو مانتی ہے لیکن قرآن کریم کو آخری کتاب نہیں مانتی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھو، قرآن کریم پر آپ ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اگر آپ آخری کتاب نہیں مانتے ہیں تو آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جو ہے مانے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ مانے، بلکہ یہ کہے کہ آپ کے بعد بھی جن پیغمبر جن آ سکتے ہیں یا آ رہے ہیں، یا حضور کے بعد فلاں شخص جن پیغمبر جن ہوا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے پر اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائے گی۔ قرآن کریم سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے کئی کتابیں جو ہے نازل جو فرمائی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل جو ہے نازل فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور جو نازل فرمائی، حضرت ابراہیم پر بہت سے صحیفے جو ہے نازل فرمائے، دیگر انبیاء پر بہت سے جو صحیفے نازل فرمائے. لیکن قرآن کریم کے بعد اب اللہ تعالی نہ کسی نبی کو بھیجیں گے نہ کوئی کتاب جو ہے نازل فرمائیں گے. تو قرآن کریم پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے، اور اس پر عمل کرنا قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے. تو پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں، اس کو اللہ کی کتاب مانیں، آخری کتاب مانیں. اللہ کا فضل ہے کہ تمام مسلمان قرآن کریم کو اللہ کی کتاب جن مانتے ہیں اور آخری کتاب مانتے ہیں. دوسرا حق قرآن کریم کی تلاوت کرنا. قرآن کریم کی جو تلاوت کرنا، جتنا بھی موقع ملے تو قرآن کریم کی جو ہے تلاوت کرنا، یہ دوسرا حق. اگر آپ قرآن کریم کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی جو تلاوت جن کیجیے. تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھا جائے، قرآن کریم کو جو ہے سمجھے، قرآن کریم کو سیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. صرف تلاوت پر اکتفا نہ کرے بلکہ سمجھنے کی جو کوشش کرے. تو قرآن کریم کو جو ہے سمجھنا، یہ تیسرا حق. اور چوتھا حق ہے قرآن کریم پر عمل کرنا. قرآن کریم پر جو عمل کرنا، یہ چار حق ہیں. سب سے پہلے قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم پر ایمان لانا، پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، پھر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کریم کو جو سیکھنا اور قرآن کریم پر عمل کرنا. یہ چار حق ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جہاں مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کے یہ حقوق ہیں. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک نبی اور پیغمبر بھیجا. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، وہ ذات، وہ ہستی جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول جو بھیجا. یہ رسول کیا کام کر رہا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر اللہ کی آیتیں ان ان پڑھوں کے سامنے پڑھتے ہیں. یتلو علیہم، تلاوت کرتے ہیں. یہ پہلا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا. دوسرا کام بتلایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان ان پڑھوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو سنوارتے ہیں. اور کیسے سنوارتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو قرآن کریم کی جو تعلیم جو دیتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم سے ان کو آراستہ کرتے ہیں. حکمت یعنی سنت اور حدیث کی تعلیم سے ان کو آراستہ کرتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ان پڑھ قرآن کریم کے نزول سے پہلے، نبی کی جو ہے بعثت سے پہلے گمراہی میں تھے اور کھلی گمراہی میں تھے. اس اللہ کی کتاب کے ذریعے سے نبی نے ان کو سمجھایا اور وہ سب کے سب جو ہے سیدھے راستے پر جو آ گئے. تو تین کام جو ہے بتلائے گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم جو ہے دیتے ہیں، یعنی قرآن کریم کو سمجھاتے ہیں، ہر آیت کو جو ہے سمجھاتے تھے، اور ان پڑھوں کا یعنی صحابہ کا تزکیہ کرتے تھے. تزکیہ یہ ہی مقصد ہے قرآن کریم کی تعلیم کا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ. لوگوں کو سنوارنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ آخری کتاب جو نازل فرمائی. اگر یہ اللہ کی کتاب جو نہ ہوتی تو ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کن کاموں سے جو ناراض ہوتے ہیں. اب اگر ہم اللہ کی مرضی معلوم کرنا چاہیں تو ہم آسانی سے جن معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جن خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو ناراض جن وہ ہوتے ہیں. تو اب ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہیں، اللہ کی اطاعت میں ہم اپنے آپ کو کامیاب جن کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو قرآن کریم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جو تزکیہ جن فرماتے،
لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں، بزرگوں کے یہاں جن جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ تزکیے کے لیے جن جاتے ہیں۔ بزرگ بھی جو تزکیہ اسی طریقے پر جو کرتے ہیں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کا جو تزکیہ جو فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے قرآن کریم کے مضامین جو رکھتے تھے، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ترغیب جو ہے دیتے تھے، اس کی تاکید جو فرماتے تھے، اور جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے قرآن کریم میں، اس سے صحابہ کرام کو جو منع فرماتے تھے اور روکتے تھے۔ آج بزرگوں کے یہاں خانقاہوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ تین کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیان کیے گئے، قرآن کریم کی جو تلاوت، قرآن کریم کی جو تعلیم اور قرآن کریم کی تعمیل، اسی کو تزکیہ سے جن تعبیر کیا ہے۔ تزکیہ یہ عربی کا لفظ ہے اور بار بار اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے تزکیہ کی حقیقت سمجھو۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کے معنی ہے رذائل سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور فضائل سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، یہ ہے تزکیہ کی حقیقت۔ رذائل سے اپنے آپ کو جو پاک کرنا یعنی بخل، حرص، حسد، کینہ اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جتنے بھی غلط کام ہیں، ان کو رذائل سے جو تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو رذائل سے اپنے آپ کو جو پاک کرنا اور فضائل سے اپنے آپ کو جو آراستہ کرنا۔ فضائل میں بہت سی چیزیں آئیں گی، تمام جو نیک اعمال آئیں گے، اسی طریقے پر سخاوت ہے، عدالت ہے، احسان ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ سب کے سب جو فضائل ہیں۔ تو فضائل سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا اور گناہوں سے اور رذائل سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، یہ تزکیہ کی جو حقیقت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتے تھے اور لوگوں کو جو بتلاتے تھے کہ دیکھو کون سی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور کون سی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو جو آراستہ کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا اس طریقے پر جو تزکیہ جو فرماتے تھے۔ یہ چار حق ہیں قرآن کریم کے، اور جو حضرات، جو امت یہ چاروں حقوق ادا کرے گی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو اوپر اٹھائیں گے۔ وہ قوم چاہے کتنی بھی پست ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس قوم کو ضرور جو اوپر اٹھائیں گے۔ اور جو شخص ان حقوق ادا کرنے میں جتنی کوتاہی کرے گا، اس کے اعتبار سے اس کی عزت میں، اس کی رفعت میں کمی جو واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب قوما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اوپر اٹھاتے ہیں، وَيَدَعُ بِهِ آخرین، اور اس کتاب کے ذریعے سے دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ گراتے ہیں۔ کس کو اوپر اٹھاتے ہیں اور کس کو گراتے ہیں وہ میں نے آپ کو جو بتلا دیا۔ جو شخص قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، قرآن کریم کے حقوق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اٹھائیں گے۔ اور جو قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے میں جن کوتاہی جن کرے گا، جو شخص قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرے گا بلکہ جن ظلم کرے گا، بتلاؤ اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اٹھائیں گے یا ذلیل اور رسوا کر دیں گے؟ ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ آج دنیا میں جو مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں میں جو مبتلا ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے مختلف جو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں، قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ پہلا حق تو تمام مسلمان ادا کر رہے ہیں، سب اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ انسان آسانی سے جن ایمان لا سکتا ہے نہیں لا سکتا، تو تمام مسلمان قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو اللہ کی کتاب جن مانتے ہیں۔ لیکن بتلاؤ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ بہت سے مسلمان ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، شاندار کر سکتے ہیں، لیکن تلاوت نہیں کرتے۔ نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، حج بھی کر لیں گے، زکوٰۃ بھی نکالیں گے، صدقہ خیرات بھی جن کریں گے، لیکن تلاوت نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو ہے تلاوت کرنے سے ہمارا اندر کا کارخانہ روشن ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ان ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مال کی کمی نہیں، مال خوب ہے لیکن پریشان۔ اس کا علاج یہی ہے، قرآن کریم کی آپ تلاوت کیجئے، ذکر جن کیجئے۔ خود قرآن کریم جن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان جو نصیب جن ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو تلاوت جن کرنی چاہیے۔ چلو رمضان میں بہت سے مسلمان قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی کون کوشش کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کوشش کرتا۔
یہ تو یہ سمجھتا ہے بس قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی، اس کا حق جو ادا ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام صرف تلاوت پر اکتفا جو نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن کریم کو سمجھنے کی جو کوشش جو کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ 8 سال کے اندر جو سیکھی ہے، 8 سال کے اندر سورہ بقرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیکھی۔ ان کی تو زبان ہی جو عربی اور بہت فصیح و بلیغ زبان بولنے والی، وہ کہتا ہے کہ میں نے 8 سال کے اندر سورہ بقرہ جو سیکھی، اور ہمیں جو کوئی سیکھنے کی جو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کو آپ سمجھو گے تب جو پتہ چلے گا کہ کن کاموں سے انسان کو ترقی ملتی ہے اور کن کاموں سے انسان جو پست ہوتا ہے، قومیں کیسے بلند ہوتی ہیں، قومیں کیسے ابھرتی ہیں اور قومیں کیسے جو پست جو ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں پوری تفصیل اس کی جو موجود، قوم نوح کی پوری تفصیل موجود ہے، قوم سمود، قوم صالح، جو قومیں برباد ہوئیں ان کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں بہت سے اصول جو بتلائے گئے ہیں کہ جس سے انسان کو ترقی جو ملتی ہے، اور ان اصولوں کو ٹھکرانے سے انسان جو نیچے جو گرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا سمجھنا جو ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو جو سمجھا، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی، ان کی مادری زبان تھی عربی زبان، اور قرآن کریم نہایت واضح طریقے پر نازل ہوا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا، اور جہاں کہیں کوئی پریشانی ہوتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو رجوع کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ ہم بھی اس زمانے میں قرآن کریم کو جو سمجھنا چاہیں تو جو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ عربی نہیں جانتے ہیں لیکن کسی ملک میں آپ رہتے ہیں، اس ملک کی زبان تو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، ہر زبان کے اندر قرآن کریم کے ترجمے موجود ہیں۔ اردو میں بھی اس کے ترجمے موجود ہیں، انگریزی میں بھی اس کے ترجمے موجود ہیں، فارسی میں بھی اس کے ترجمے، کوئی زبان ایسی نہیں کہ جس میں قرآن کریم کے جو ترجمے موجود نہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ جو ہے ترجمہ کے ذریعے سے قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ کوشش کریں تو قرآن کریم کو جو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ترجمے کے ذریعے سے آپ جب سمجھنے کی جو کوشش کریں تو معتبر ترجمہ ہونا چاہیے، کیونکہ مارکیٹ میں طرح طرح کے جو ترجمے جو قرآن کریم کے جو موجود ہیں، بعض مسلمانوں کے نہیں ہیں، انگریزوں کے جو ترجمے ہیں، آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے، تو ترجمے پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں، یہ تو عربی کے الفاظ ہیں، وہ تو آپ عربی جانتے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن ترجمے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نہیں، ترجمے تو کسی انسان کے ہیں، تو پہلے آپ دیکھ لیں گے کہ معتبر آدمی کا ترجمہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو سمجھنے کی جو کوشش کریں، اور جہاں کوئی دشواری پیش آئے اپنی عقل کے ذریعے سے اس کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ علماء کی طرف جو رجوع کریں۔ جہاں کہیں آپ کو دینی مسئلے میں کوئی پریشانی جو ہو تو آپ علماء کی طرف جو رجوع کریں گے، ائمہ کی طرف جو رجوع کریں گے تو آپ کی پریشانی جو دور ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کی جو کوشش کرنی، اور جو حضرات قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، عمل کے میدان میں وہ بھی پیچھے، عمل کے میدان میں جو پیچھے ہیں، عمل کے میدان کے اندر آپ آگے بڑھے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرماتے ہیں نہیں فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو کچھ قرآن کریم سے سیکھا اور سمجھا، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر جو داخل کیا، وہ تاویل واویل نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام شراب کے جو عادی تھے، بہت زیادہ جو شراب جو پیتے تھے، اور شراب بھی معمولی درجے کی نہیں، سب سے اعلیٰ درجے کی شراب پیتے تھے، خمر۔ وہ تو شراب کسی نے دیکھی بھی نہ ہو، یہ گیہوں کی شراب ہوتی ہے، جو کی شراب ہوتی ہے، شہد کی جو شراب ہوتی ہے، تو گھٹیا شراب ہوتی، سب سے شاندار شراب ہوتی ہے وہ انگور کی شراب ہوتی ہے، جس کو عربی میں خمر جن کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام وہ شراب استعمال کرتے تھے، اعلیٰ درجے کی جن شراب۔ لیکن جب قرآن کریم نے جن کہہ دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون، خمر، یہ انگور کی جن شراب، جوا، یہ شیطانی کام ہے، ان سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے مٹکے جو ہے نہیں بہا دیے، اور سب نے جو ہے توبہ کر لی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ قرآن کریم کو سمجھتے تھے، اور کیسی بھی مشکل جو پیش آئے اس پر عمل کرنے کی جو کوشش کرتے تھے۔ ہم تو طرح طرح کی جو تعویلیں جو کریں گے، میرے لیے یہ پریشانی ہے، میرے لیے یہ پریشانی، اس لیے میں تو عمل نہیں کر سکتا ہوں۔ مولانا امام صاحب جو عمل کر لیں گے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے مولانا یہ جنت میں جائیں گے، اور پھر پوری قوم کیسے ابھرے گی؟
اگر پوری قوم کو جن ابھرنا ہے تو پوری قوم کو جن عمل جن کرنا ہوگا. چند آدمیوں کے کام کرنے سے پوری قوم جن نہیں ابھر سکتی ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے ہیں. قرآن کریم پر ایمان تو اللہ کے فضل سے ہم سب رکھتے ہیں، اس کو اللہ کی آخری کتاب جن سمجھتے ہیں، لیکن تلاوت میں کوتاہی کرتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہے. قرآن کریم نازل ہوا ہے رمضان المبارک کے اندر، رمضان کی راتوں میں جو ہے نازل ہوا ہے، رمضان کے دنوں میں اس کی آپ جو ہے تلاوت جن کریں گے. اور اللہ کے فضل سے آپ کی مسجد میں درس قرآن بھی ہو رہا ہے، درس جن حدیث بھی ہو رہا ہے. اثر کے بعد ہم حدیث کی تشریح جن آپ کے سامنے پیش کریں گے. عشاء کے بعد انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر آپ کے سامنے جن پیش کریں گے. اگر آپ قرآن کریم کی چند آیتیں جن سمجھ جائیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگیوں کے اندر انقلاب جن پیدا ہو جائے گا. ہم ہر چیز کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں یہاں سے سفر کرنا ہے، امریکہ جن جانا ہے، تو تمام تفصیلات ہم پہلے سے جن معلوم کر رہے ہیں. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اتنا لمبا سفر کرنا ہے کہ اس دنیا سے ہمیں آخرت میں جن جانا ہے. نہ جانے راستے میں کتنے کتنے مراحل جو پیش آئیں گے، راستے میں کہاں کہاں جو ہے امیگریشن جو وہ ہوگا، کہاں کہاں انٹرویو جو ہے لیا جائے گا، کیا کیا سوالات جو وہ ہوں گے، وہ سب کی سب تفصیلات حدیث میں موجود، قرآن کریم میں جو موجود ہیں. لیکن ان تفصیلات کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کر رہے. کل جب ہمارا سفر شروع ہوگا یہاں سے آخرت کے لیے، اور راستے میں جو ہے انٹرویو ہوگا قبر میں، سب سے پہلے جو 3 سوال ہوں گے اس کا کیا جواب جو ہے دو گے آپ؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مبارک جو مہینہ، اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو دین کے سیکھنے کے لیے وقف کر دیجیے، اور جو چیزیں سیکھیں اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو آمادہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق جو نازل ہوگی اور آپ چند ہی دنوں میں بہترین امت جو بنیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ قرآن کریم کے جو وہ حقوق یاد رہیں گے نہیں رہیں گے. قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی جو تعلیم اور قرآن کریم پر عمل کرنا. اور اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی سیکھتے اور سکھاتے ہیں. جو لوگ قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ تم میں بہترین لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگیاں جو سنورتی ہیں، انسانوں کو اس سے جو ترقی جو ملتی ہے. جو شخص ایسا کام کرے گا کہ جس سے جن قوموں کو جو ہے ترقی ملے، جس سے انسان کی زندگی میں نکھار پیدا ہو، انسان کی زندگی جو بہتر سے بہتر بنے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے اچھا کام کرنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل صحیح ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کے ساتھ بھلائی کرنے کا یہ ہمیں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کی بھی جو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم جو عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت سے لوگ دین کو جو سمجھتے ہیں لیکن غلط طریقے پر جو سمجھتے ہیں. دین کا صحیح فہم ضروری ہے. ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اگر دین کا فہم جو صحیح ہوگا تو عمل بھی جو صحیح ہوگا، اور اگر آپ نے دین کو جو غلط جو سمجھا تو وہ عمل جو غلط جو ہو جائے گا. دین کا صحیح فہم اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں، اب یہ درس تو ختم ہو گیا. اس کے بعد کسی شخص کو کوئی سوال کرنا ہو تو 10-15 منٹ میں یہاں اپنا پرائیویٹ کوئی سوال کرنا. سورہ بقرہ میں یا چھٹے پارے میں بھی ایک آیت ہے کہ جو لوگ مجوسی ہیں، مجوسی یہودی ہیں یا عیسائی ہیں اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا. اس میں اس آیت کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا ذکر نہیں آیا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ماننا ضروری ہے، جنت میں نہیں آئیں گے. جنت اس آیت کی روشنی میں آپ نہیں، وہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر ہے. یعنی یہود و نصارہ اور مجوسیوں میں سے جو اللہ پر ایمان لایا. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کیا. تو یہ قرآن کریم پورا جن اس میں آئے گا. جو سمجھ میں آئے گا نہیں؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف میں اللہ کو مانتا ہوں. ارے اللہ کا کلام ہے یہ قرآن کریم. قرآن کریم میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اس پر ایمان لائے گا وہ مومن باللہ کہلائے گا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے وہ تو لائے،
یعنی مشرکین میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور نصارى، والمجوس والصائبین، یہاں والصائبین دوسری جگہ والمجوس کا بھی، من آمن منہم والیوم الآخر، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے یعنی اللہ کے باتوں کو مانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان تمام باتوں کو جو اس نے جن کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی جن ضروری ہے، اس کے بغیر تو وہ شخص جن ہونے کا ہی نہیں مومن۔ زکوٰۃ ہر سال نکلتا ہے ایک مہینے، رمضان کے ایک مہینے پہلے جی اچھا، وہ لکھ لیتا ہے کہ فلاں تاریخ میرے ساتھ پاس ابھی کتنے پیسے رہ گئے، تو اسی حساب سے دوسرے سال جو ہے وہ پیسے نکالے گا۔ ابھی یہ سال جو پیسے اس شخص نے لکھ لیے، اس کے بعد وہ حج میں چلا گیا، حج میں آپ معلوم ہوگا بڑا خرچہ ہوا، تو پھر جب رمضان آئے گی تو اس کی زکوٰۃ جو ہے اسی حساب سے نکالنی ہے جو پہلے لکھی ہے شعبان میں؟ نہیں، جس دن اس کا سال پورا ہو رہا ہے اس وقت اس کے پاس کتنی رقم ہے اس میں زکوٰۃ آئے گی، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ شعبان میں نکال لیتا ہے، شعبان میں نکالتا ہے، تو شعبان میں اس نے جو زکوٰۃ نکالی اس وقت فرض کر لو اس کے پاس 10,000 روپئے، 10,000 جو ہے ڈالر تھے۔ پھر اس کے بعد وہ حج کرنے کے لیے جن گیا اس کے پاس پیسے کم ہو گئے، 5,000 ڈالر جو رہے، 5,000، پھر وہ آ گیا حج کر کے، پھر کماتا رہا، اور جب شعبان کی پہلی تاریخ آئی اس کے پاس 20,000 ڈالر ہے، تو 20,000 کی زکوٰۃ نکلے گی۔ بیچ کا جو ہے نا ہوا وہ نہیں دیکھا جائے گا، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ سال جب پورا ہو رہا ہے اس وقت اس کے پاس کتنی رقم ہے اس رقم پر جن زکوٰۃ جن واجب ہو جائے گی۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھنا، اس نے شعبان کے اندر جو ہے زکوٰۃ جو ہے نکالی، پھر اس کے بعد اس کے پاس 10,000 جو ہے ڈالر تھے اور وہ بالکل ختم ہو گئے، اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں رہا، یا اس کے پاس اتنے پیسے رہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ جس پر واجب ہوتی ہے اس سے کم پیسے اس کے پاس جن ہو گئے۔ اب پھر دوبارہ اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن گیا، صاحب نصاب بن گیا۔ تو اب جس دن سے اس کے پاس یہ رقم آئے گی اس دن سے اس کا حساب جو شروع ہوگا۔ اگر پوری رقم اس کے پاس جو خرچ ہو گئی ہے، کوئی رقم جو نہیں رہی، تب تو وہ ختم، شعبان والی تاریخ جو ختم ہوگی، جب دوبارہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال آئے گا اس وقت سے اس کا حساب جو شروع جو ہوگا۔ لیکن ایسا عام طور پر کم ہوتا ہے، انسان کے پاس رقم جو رہتی ہے، اس لیے بیچ میں کتنی رقم ہوئی تھی، شروع میں کتنی تھی وہ نہیں دیکھا جائے گا، سال کے آخر میں جو رقم ہوگی وہ دیکھا جائے گا، جتنی رقم ہوگی زیادہ ہو یا کم ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس میں سے 2.5% جو نکالنا پڑے گا۔ وہ تو نکالا تو قبول ہو ہی گیا، اصل تو مستحق یہ عید سے پہلے دے دینا، نماز سے پہلے دے دینا، لیکن وہ اتنے ہزار یہاں پہ مسجد میں دے دیتے ہیں جی، یہ مسجد والے ایک ماہ کے بعد بھیجے، 2 ماہ کے بعد بھیجے یا سال کے بعد بھیجے، جی، اس کے بارے میں کیا ہوتا؟ وہ تو جب آپ نے جو فطرہ ادا کر دیا تو ادا ہو ہی گیا۔ جمع کرتے ہیں نا کہ رقم ڈالتے رہتے ہیں ہر مہینے تاکہ وہ مہینے 20 مہینے کے بعد بڑی رقم، جی بڑی رقم ہو جائے۔ وہ اس دوران میں اگر زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، جبکہ ابھی جو ابھی رقم ملی نہیں؟ کہاں رقم ملی نہیں؟ یعنی BC ڈالتے ہیں جی ہاں، کمیٹی، جی کمیٹی جو ہے تو وہ کمیٹی ابھی ملی نہیں، لیکن زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا، 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے کے بعد ملنی ہے، تو کیا اس نہ وہ نہیں ہے، وہ تو جب ملے گی تب جو ہے آپ کی رقم جو شمار ہوگی، اور خدا جانے آپ کا نمبر آتا بھی ہے نہیں آتا ہے، کسی اور کا بھی تو نمبر آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے، جب تک رقم ملے گی نہیں کمیٹی کی تب تک آپ اس کے مالک نہیں شمار کیے جائیں گے۔ جو دے رہے وہ دے رہے، ہاں وہ تو ہے، جو آپ نے دیا وہ تو آپ کا ہے، اس پر تو ہوگی کیا زکوٰۃ، کیوں نہیں ہوگی؟ جتنا ہمارا وہاں جمع اس پر تو ہوگی، اس پر تو ہوگی، دونوں دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے صحابہ کرام نے اس پر جو عمل کیا تو اس وقت کی جو سپر طاقتیں تھی وہ ان کے قبضے میں جن آ گئی،
دینی نہیں دنیاوی اعتبار سے ہے، دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ترقی ہوگی اگر یہ 4 حقوق ادا کریں گے. کوئی بھی قوم ان 4 حقوق کو ادا کر کے جو دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو جو خلافت جو عطا فرمائیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان سے اللہ تعالیٰ خلافت ارضی کا جو وعدہ فرماتے ہیں. تو دنیا کی خلافت بھی اس سے مراد ہے اور آخرت کی جو ترقی بھی جو مراد ہے، ہر قسم کی ترقی. یہ جو زکوٰۃ ہے یہ رشتہ داروں میں چچا زاد، پھوپھی زاد اور مامو زاد اور ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ اور صدقہ؟ ہاں، اگر وہ مستحق ہیں تو دی جا سکتی ہے، وہ اگر زکوٰۃ کی مستحق ہے تو دے سکتی. مستحق کا کیسے اس کو کریں گے کیلکولیشن، اس کی کیا کریں گے؟ اس کے لیے اب کل کسی وقت بتلائیں گے، اس کے لیے پورا نصاب ہے، نصاب میں تفصیل بتلاؤں گا کل جو ہے کسی وقت کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور یہ زکوٰۃ کا جو مستحق نہیں، میں بتلاؤں گا کسی وقت. لیکن رشتہ داروں میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، رشتہ داروں میں سے جو مستحق ہوگا زکوٰۃ کا اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ دیں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، صدقے کا بھی جو ثواب ملے گا. لیکن رشتہ داروں میں جو اوپر نیچے ہوتے ہیں ان کو آپ نہیں دے سکتے، اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باپ دادا یعنی اوپر آپ جو ہے مثلا باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، پردادا پر یہ اوپر یہ اصول جو اس کو نہیں دے سکتے. پھر نیچے چلو، بیٹا اور بیٹے کا بیٹا اور بیٹی کی بیٹی اور یہ نیچے تک جو یہ اصول و فروع کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو شاخیں ہیں بھائی بہن، یہ شاخوں میں جو چلے گئے بھائی بہن کو دے سکتے ہیں، پھر بھائی کی اولاد بہن کی اولاد ہے اس کو جو آپ دینا چاہتے دے سکتے ہیں. ہمیشہ اصول و فروع میں زکوٰۃ نہیں چلے گی، جو یہ یاد رکھنے کا قاعدہ. چچا جو ہے وہ اصول میں نہیں، وہ تو آپ سمجھیں گے اصول میں باپ دادا نہیں ہونے چاہیے، باپ دادا یہ نیچے چلو، بیٹا اور بیٹے کا پوتا پر پوتا، اسی طریقے پر بیٹی اور نواسی اور نواسا، یہ جو نیچے اس فروع ان کو فروع کو بھی نہیں دے سکتے. اور اس کے علاوہ دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے. کوئی دوست ہے وہ اس کو زکوٰۃ دے رہے لیکن اس کو وہ اگر اس کو پتہ چلے کہ وہ زکوٰۃ ہے تو وہ نہیں لے گا تو ہم اپنا انٹینشن آپ اس کو کیوں کہیں کہ زکوٰۃ ہے؟ پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے نہیں. اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، غریب آدمی ہے، تو آپ اس کو ہدیہ کہہ کر کے دے دیں گے. ہاں، اس کو کہ اظہار ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، ہدیہ کہہ کر کے بھی یہ دے سکتے ہیں، ایسا بھی